إن عدة الشهور عند الله فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کی دعائیں بالخصوص حضور سیدی و بشری آقائی و مولائی استادی وسلم محبوب العارفین حضرت اللہ کعبہ حاج الحاج القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظام قاضی قلندری نور اللہ مرقدہ اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہرباں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ اور دیگر ہمارے پیشواؤں ارحمہم اللہ علیہم اجمعین کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ رجب المرجب شریف کے اس بابرکت جمعۃ المبارک کے دن کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے پاک گھر میں عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ جنوری 2023 کی 27 تاریخ ہے، جبکہ ماہ رجب المرجب شریف کی 4 تاریخ ہے، اور اس ماہ رجب المرجب شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف بڑی فضیلت و عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، اور احادیث میں اور اولیاء کاملین ارحمہم اللہ علیہم اجمعین کے ملفوظات میں اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اپنے سیدی و سندی علیہ رحمہ حضور قبلہ جان علیہ رحمہ کی سنت مبارکہ کے مطابق جب جب یہ فضیلت و عظمت والے مہینے آتے تھے یا فضیلت و عظمت والی راتیں آتی تھیں، ایام آتے تھے، تو وہ ان مہینوں کی عظمت و بزرگی کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے اور ان میں اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کے حوالے سے ضرور گفتگو کرواتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا سبق تازہ ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سن کر، ان فضیلتوں کو سن کر اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہو جائے، ہمارا شوق بڑھ جائے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روایات میں جو فضیلتیں، عظمتیں اور بزرگیاں بیان ہوئیں اس ماہ رجب المرجب شریف کی، اور
اس میں اعمال صالحہ کی، اس میں روزے رکھنے کی، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کس کو توفیق عطا فرما دے، اور پھر یہی اعمال صالحہ، یہی روزے، یہی نیکیاں روز آخرت ہماری بخشش و مغفرت کا سامان بن جائے۔ تو اس نیت سے آج کی اس نشست میں صرف چند باتیں اس ماہ رجب المرجب شریف کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کے حوالے سے، اس میں اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کے حوالے سے، روزوں کی فضیلت و عظمت اور اجر و ثواب کے حوالے سے پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت مبارکہ کا ایک ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اثنا عشر شہرا، 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی یہ جو قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اعلان فرما دیا۔ اور یہ مہینوں کی 12 تعداد، اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ گنتی اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی یہ کوئی آج سے نہیں ہے یہ تقسیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے ہی اس تقسیم کو تحریر فرما دیا تھا، مقرر فرما دیا تھا۔ اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ جو مہینوں کی 12 تعداد ہے، گنتی ہے 12 مہینوں کی، اس میں 4 مہینے حرمت والے، عزت و عظمت والے، بزرگی والے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اجمالاً ہیں، حکم دے دیا گیا، لیکن ان کی وضاحت، ان کی تفصیلات حدیث سے ہوتی ہے، احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی فرضیت ہے، قرآن مجید میں نماز کا جا بجا تذکرہ ہے، فرضیت کا حکم ہے، لیکن نماز کب پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کس طرح پڑھی جائے، یہ سارا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے، آپ کے افعال سے پتہ چلتا ہے، آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، حضور نے سکھایا۔ تو اسی طرح سے منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے، وہ 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج 11واں اور 12واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ اسلامی سال کا، اور ماہ رجب المرجب شریف جو کہ یہ چل رہا ہے۔ یہ 4 مہینے اسلامی سال کے 12 مہینوں میں عزت و حرمت والے مہینے۔ کیا حرمت ہے ان کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظہور اسلام سے قبل بھی یہ مہینے حرمت والے تھے، یعنی دیگر انبیاء کرام کی امتوں میں بھی یہ مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ اور عرب معاشرے میں، اس وقت کا عرب معاشرہ جو فتنہ و فساد، جنگ و جدال کا معاشرہ تھا، اس میں بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ یعنی ان 4 مہینوں کا، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کا، اتنا احترام کرتے تھے کہ اس میں باہمی فتنہ فساد، قتل و قتال، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو اس سے بھی صرف نظر فرماتے تھے، اس وقت کے عرب معاشرے کے لوگ بھی۔ اور پھر اس کی اور مزید تفصیلات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حرمت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، اور انہی حرمت والے مہینوں میں یہ ماہ رجب المرجب شریف بھی ہے، کہ جس کی احادیث میں بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے،
اور اس مہینے کے متعلق اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے، جس مہینے کو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا مہینہ فرمائے، تو اس مہینے کی حرمت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے نسبت ہے اس مہینے کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رجب المرجب شریف کی تعظیم و توقیر فرمائے گا، اس کی حرمت کو قائم رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعظیم و توقیر فرمائے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توہین فرمائے گا۔ تو اس کی تعظیم و توقیر کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، یعنی ہم اس کا احترام کس طرح کریں۔ تو اس کی حرمت یہ ہے، اس کی تعظیم و توقیر یہ ہے کہ ہم مسلمان اس میں گناہوں سے اجتناب کریں۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الدین القیم، منہا اربعۃ حرم کے بعد کا جملہ ہے ذالک الدین القیم، کہ یہی دین قیم ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے، سچا دین ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم اس میں یعنی ان مہینوں میں، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ظلم کیا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کرنا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، حد سے گزرنا۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کی توقیر یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو گناہ سارے مہینوں میں ہی حرام ہے، لیکن اس ماہ کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص گناہوں سے اجتناب کرے گا اور نیک و صالح اعمال انجام دے گا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کی توقیر فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رجب المرجب شریف۔ پھر احادیث میں بھی، بزرگان دین کے ملفوظات میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ جو ترتیب سے مہینے ہیں نا، ماہ رجب المرجب شریف، جیسے ابھی میں نے حدیث مبارکہ پیش کی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور کا مہینہ، اور رمضان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، یہ ترتیب کے ساتھ مہینے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، اور تینوں مہینے ہی بڑی فضیلت و عظمت اور بزرگی والے۔ تو یوں سمجھیے کہ رجب جو ہے وہ موسم بہار کا آغاز ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور بھی بزرگان دین سے منسوب ہے یہ بات یا مختلف انداز سے، کہ فرماتے ہیں کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا، جس میں ہم بیج ڈالیں، زمین کو ہموار کر کے بیج ڈالیں، اور شعبان اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، سینچنے کا مہینہ ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، اور رمضان اس کھیتی کے پھل کو، اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے رمضان میں وہی کاٹا جائے گا جو بویا جائے گا۔ تو رجب میں جو بیج بویا ہوگا یعنی اعمال صالحہ کا، اور پھر شعبان میں اس بیج کو، اس کھیتی کو سینچا ہوگا، آپ پاشی کی ہوگی، اس کی پانی دیا ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن وہی اہل ایمان ماہ رمضان میں اس کھیتی کے پھل کو کھائیں گے، کاٹیں گے، یعنی ان کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش و مغفرت ان کا مقدر بن جائے گی۔ ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ رجب جس طرح سے بہار کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم ذرا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بادل چھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رجب جو ہے وہ بہار کا مہینہ یعنی تبدیلی کا مہینہ، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان بادل چھانے کا مہینہ، اور رمضان بارش برسنے کا مہینہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ، اور ان 3 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خاص راتیں بھی عطا فرمائیں۔ ماہ رجب میں 27ویں شب میں اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا،
اور اپنے سے ہم کلامی کا اور دیدار کا شرف عطا فرمایا، جس کو ہم معراج شریف کہتے ہیں، حضور کا خاص معجزہ ہے۔ تو اسی مہینے میں 27ویں شب میں شب معراج ہے، اور پھر اگلے مہینہ شعبان المعظم اس کی 15ویں شب شب برات ہے، نجات کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش و مغفرت کی رات، اور پھر ماہ رمضان المبارک میں 27ویں شب شب قدر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تینوں مہینے اپنے روز و شب کے لحاظ سے اور خاص ان شبوں کے حوالے سے بڑی فضیلت و عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب متوجہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اب دیکھیے عام دنوں میں میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بسا اوقات جو عام عمل ہے، عام انجام دی جانے والی کوئی نیکی، کوئی نیک عمل، عام دنوں میں اس کا اجر قرآن میں بیان ہوا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مثل 10 عطا فرمائے گا، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ہے عام دنوں میں۔ یہ عام اصول ہے، عام کلیہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلتیں، عظمتیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں کہ عمل وہی ہوتا ہے، کام وہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات زمان و مکان یعنی جگہ اور وقت کی فضیلت کی وجہ سے، جگہ اور وقت کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے اسی نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے پنجگانہ، ہم گھر میں پڑھیں کچھ اور اجر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں کچھ اور اجر ہے، مسجد میں پڑھیں کچھ اور اجر ہے، عمل وہی ہے، لیکن مسجد میں جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ پھر یہی نماز عمل وہی ہے، لیکن حرم شریف میں پڑھی جائے، حرم کعبہ میں پڑھی جائے، بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ نماز وہی ہے، کام وہی ہے۔ تو حرمت و عظمت، فضیلت و بزرگی کس وجہ سے ملی؟ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس مقام اور جگہ کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر وہی نماز حرم نبوی میں پڑھی جائے، مسجد نبوی میں ادا کی جائے، اس کا بھی 50,000 احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ اہل محبت کا، اہل عشق کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ حضور نے یہ دعا فرمائی کہ میرے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو ہمارا یہ ایمان و عقیدہ انشاءاللہ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ڈبل دگنی جو ہے انشاءاللہ نیکیاں اور اجر و ثواب وہاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو مکان کی میں نے مثال دی کہ مکان بدل گیا یعنی جگہ بدل گئی، اس جگہ کی حرمت کی وجہ سے فضیلت و عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ اب زمان کی مثال لے لیں، زمان کہتے ہیں وقت کو۔ وقت مثال کے طور پر شب برات ہے، شب قدر ہے، کہ عمل راتیں سب ہیں، لیکن اس رات کو جیسے شب قدر ہے، اس رات کو اللہ نے ایسی فضیلت و عظمت اور بزرگی عطا فرمائی نزول قرآن کی وجہ سے کہ وہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو اس رات میں عمل کیا جانے والا ایک عمل وہ 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں اس شب کی حرمت کی وجہ سے عمل وہی ہے، مطلب نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا اور کوئی بھی نیک عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لیکن عام دنوں میں اس کا اجر کچھ اور ہے، شب قدر میں کیا جانے والے عمل کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ماہ رجب المرجب، یہ ماہ شعبان المعظم، یہ ماہ رمضان المبارک کے روز و شب بڑی فضیلت و عظمت اور بزرگی والے ہیں کہ اس میں ایک نیکی کا اجر روایات میں ملتا ہے 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، بلکہ 1000 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کو اس مثال سے یوں سمجھیے، ہم عام دنوں میں درود پاک پڑھتے ہیں تو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ عام مشہور حدیث سے مبارکہ ہے، یہ عام دنوں کا اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
اس ماہ رجب المرجب شریف میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو روایات میں بیان کردہ فضیلت و عظمت اور بزرگی کے تناظر میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 1000 گناہ مٹائے جائیں گے، 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 درجات بلند کیے جائیں گے، تو یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا، اور اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، درود شریف ہمارے تنویر بھائی فرما رہے ہیں، فرمانے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ رجب کا مہینہ ہے، جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور سردار الایام ہے، یہ دنوں کا سردار دن ہے، اور عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، تو اس میں تو ویسے ہی فضیلت و عظمت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ حضور نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یعنی عام دنوں میں پڑھا جانے والا درود فرشتوں کے ذریعے اگر پہنچتا ہے تو اس خاص دن میں جو اہل ایمان محبت کے ساتھ اپنے آقا میں درود بھیجتے تو حضور خود اس کو سماعت فرماتے ہیں، خود جواب عطا فرماتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ماہ رجب المرجب شریف، درود شریف کی کثرت کیجیے، پھر استغفار کی کثرت کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کلمے کا ورد کیجیے۔ تیسرے کلمے کی کثرت کیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ تسبیح ہے، اللہ پاک ہے، والحمد للہ اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یہ تحمید ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اصطلاح میں اس کو تحلیل کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یہ تکبیر ہے۔ تو اس کلمے میں اذکار کا مجموعہ، یہ مجموعہ اذکار کلمہ ہے، اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی کثرت کیجئے اٹھتے بیٹھتے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں خوب کرتے رہیے، توبہ استغفار کیجئے۔ اس مہینے میں کی جانے والی توبہ کے حوالے سے ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص اس ماہ رجب المرجب شریف میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء اکرام علیہ السلام جیسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا، خاص طور پر نام بھی ملتا ہے کہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام جیسا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر جو شخص دعائیں مانگے گا اس ماہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر عام دنوں میں کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مشکل دور کر دے، کوئی آسانی فراہم کر دے، تو یہ تو عام دنوں کا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے شیخ سے سنا، مشائخ سے، کہ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے گا۔ تو اگر ہم اپنی مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن خاص طور پر اس ماہ رجب المرجب شریف میں اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کی کسی مشکل کو، پریشانی کو دور کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی روز آخرت اس کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرما دے گا۔ پھر غسل، ہم عام دنوں میں بھی غسل کرتے ہیں، پاک و صاف ہونے کی نیت سے غسل کرتے ہیں، لیکن جو شخص اس ماہ رجب المرجب شریف میں اللہ کی عبادت و بندگی کی نیت سے غسل کرے، اس کے اول میں، وسط میں اور آخر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دے گا گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ہم صدقہ دیتے ہیں، عام دنوں میں بھی صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس ماہ رجب المرجب شریف میں صدقہ کرے، خاص طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا تو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالا کرتے، اپنے معاملات کو، اپنے مالی معاملات کو، کسی کا لین دین ہوتا اس کو کلیئر کرتے، اور پھر ماہ شعبان سے پہلے اس معاملے کو صاف کر کے، واضح کر کے، پھر اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے مستعد ہو جاتے۔ تو یہ جو شخص اس ماہ رجب المرجب شریف میں صدقہ کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، تو روایات میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اسے ہر درہم کے بدلے میں، اس وقت درہم اور دینار عائش تھے، اس کے بدلے میں کوہ احد کے برابر زر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوہ احد جنہوں نے دیکھا ہے، گئے ہیں، وہ جانتے ہیں، ویسے ہی پہاڑ اور پھر کوہ احد کی تو بہت فضیلت ہے۔ تو یعنی ایک مثال دی گئی کہ اس کا حجم دیکھیے، اس کا وزن سوچیے کہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برابر اپنے اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، اب تو میڈیا آ گیا، ان مواقع پر بھی درجنوں سینکڑوں کلپس جو ہے وائرل ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آسان ہو گیا اب دین کو سمجھنا۔ لیکن مستند علماء کو دیکھیے، مستند علماء کو سنیے، اور پھر انہی روایات کو لے کر ان کے مطابق عمل کیجیے۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اس ماہ میں ایک روزہ بھی رکھ لے، ایک روزہ اور ایک رات قیام کر لے، تو اس کا وہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بڑی فضیلتیں، بلکہ جس نے 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، وہ 7 دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، تو وہ جنت کے 8 دروازے اس ماہ رجب میں 8 روزے رکھنے والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی ماہ رجب میں جو شخص روزہ رکھے تو روایات میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو روزے داروں کو اس ماہ رجب میں روزے داروں کو اس نہر سے سیراب کیا جائے گا، اور ایسا سیراب کیا جائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسے نہ ہوں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت، ایک محل بھی ہے اسی نام کا، جو روزے داروں کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستعد کر لیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پہلا کام تو یہ ہے۔ نیک اعمال کی انجام دہی کی توفیق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً اپنے فرائض کی ادائیگی کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ میں عموماً ان مواقع پر یہ کہا کرتا ہوں، جن کے ذمے فرض روزے ہوں، ماہ رمضان کے فرض روزے اگر رہ گئے ہوں، تو وہ اس ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، اور آج کل تو سردیوں کا موسم ہے، میں نے جب یہ سردیاں شروع ہو گئی تھی اس وقت سردی کے موسم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ مومنوں کا موسم بہار ہے، الشتاء ربیع المومن، حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ سردیاں جو ہے وہ مومن کے لیے بہار ہے۔ تو اس میں دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہے، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رجب المرجب شریف کی فضیلتوں، عظمتوں اور بزرگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔